الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ اہل مکہ اور کفار معاندین بہت بڑی تعداد میں اور مختلف قبیلوں کے ساتھ جتھا بنا کر کے شمع نبوت کو بجھانے کے لیے آ رہے ہیں، تو مشورے سے حفاظت کی تدبیریں اختیار فرمائیں۔ خندق کھودنے کا پروگرام طے ہوا کہ اندر مدینہ میں حملہ آور انٹری نہ کر سکیں، جس راستے سے داخل ہونے کا امکان تھا، تو 5.5 کلومیٹر تک خندق کھودی گئی، 3.5 میٹر گہری، 4 میٹر چوڑی، ہر صحابی کے حصے میں 10 گز لمبائی میں کھودنا آیا۔ صحابہ کرام نے یہ خندق بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 ہفتے میں یعنی 14 دن میں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 دن میں اتنی بڑی خندق کھود دی، 3.5 میٹر گہرائی اور 4 میٹر چوڑائی کے ساتھ، ایک کے حصے میں 10 گز، بڑی مشقت و پریشانی کے ساتھ اور فاقہ کے عالم میں۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم بھوکے ہیں، اپنے پیٹ کو دکھایا، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے چادر ہٹا کر کے دکھلایا کہ آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجاہدے میں، اس محنت میں، اس قربانی میں بنفس نفیس صحابہ کے ساتھ شامل ہیں، اور صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں۔ اس سے رہبر، مقتدی اور رہنما حضرات کو رہنمائی ملتی ہے کہ اپنی قوم کے دکھ درد، پریشانی اور مشکلات میں قوم کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ خود تو اے سی میں رہیں، ایئر کنڈیشن میں رہیں، آرام و راحت میں رہیں، اور قوم مصیبتوں میں گرفتار ہو۔ قوم کے ساتھ جو رہے گا وہ رہبر ہوگا، وہ قائد ہوگا، وہ مقتدی ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کا یہ کام شروع ہوا تھا۔ خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، تو ایک مقام پر بہت سخت پتھر تھے، وہ کھودا نہیں جا رہا تھا۔ غالباً حضرت سلمان فارسی کے حصے میں یہ چیز تھی۔ اللہ کے نبی نے لکیر کھینچ دی سی، یہاں تک تم کھودنا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تھوڑا گھما کے کھود دو، تو انہوں نے کہا کہ جس جگہ اللہ کے نبی نے لکیر کھینچ دی ہے اس کو ہم ٹیڑھا نہیں کر سکتے، اس لکیر پر ہی ہم کھودیں گے، لیکن پتھر بہت سخت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے ایک پھاوڑا مارا، اس میں چنگاری نکلی، روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام واللہ انی لأبصر قصورها الحمراء الساعة۔ اللہ بہت بڑا ہے، مجھے شام کی چابیاں اور کلیدیں دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، مجھے اللہ نے دکھلا دیا ہے وہاں کے سرخ محلات، ریڈ ہاؤسز، اسی وقت دکھلا دیے گئے جو محلات ملنے والے ہیں، کہاں پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، اور ایک بڑا اتحاد، بڑی فوج، بڑی تعداد میں
مدینہ کو تہس نہس کرنے آ رہی ہے، کہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں سنا رہے ہیں، اور صحابہ بغیر کسی تأمل کے فوراً آپ کی پیشین گوئی کو مان لیتے ہیں، ذرہ برابر صحابہ کو تأمل نہیں ہوتا۔ اس فاوڑے سے اس چٹان کا، اس بڑے پتھر کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا، اکھڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب ماری، پھر اس میں روشنی نکلی اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس واللہ انی لابصر قصر المدائن الابیض، اللہ کی قسم مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور اللہ کی قسم مجھے دکھایا گیا ہے مدائن کے سفید محلوں کو۔ سفید کی عربی انگریزی آتی وائٹ، اور محل ہاؤس، اور پیلیس دوسری بھی انگریزی آتی ہے، لیکن قصر ابیض وائٹ ہاؤس، مجھے مدائن کے وائٹ ہاؤس دکھلائے گئے۔ پھر آگے فرمایا، پھر تیسری مرتبہ ضرب ماری اور چنگاری نکلی، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن واللہ انی لابصر ابواب صنعاء من مکانی هذه الساعة، اللہ سب سے بڑا ہے، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں، اور اللہ کی قسم مجھے صنعاء کے دروازے، ان کے گیٹ، ڈور، یہ سب مجھے دکھلا دیے گئے، اسی جگہ سے اسی وقت دکھلا دیے گئے، یہ آپ نے فرمایا۔ پھر ان محلوں کی، ان مکانوں، دروازوں کی، گلیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلات بیان فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے کے تھے، وہ دیکھے ہوئے تھے، وہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محلوں کے بارے میں بیان کیا ہے، جیسا بیان کیا بالکل سیم ایسے ہی یہ محل، یہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کا یقین اور ایمان پہلے ہی تھا، یہ بات کو جو بات آپ نے فرمائی تصدیق بھی ہو گئی۔ اگر کچھ بھی ان کو ہوتا کہ اس میں سچائی نہیں ہے تو موت کے منہ میں کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن کے مقابل نہ ہوتے۔ صحابہ کو ایک ایک بات کا یقین تھا اور پورا یقین تھا۔ آج ہمارا یقین کمزور ہے، اس لیے ہم زندگی کے معاملوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی طرف دیکھنے کے بجائے دنیا کے ماہرین اور ایکسپرٹ کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے تو کھانا چھوڑ دے، کوئی ایکسپرٹ کہہ دے، اچھا ڈاکٹر کہہ دے تو چھوڑ دیں گے۔ قرآن بار بار حرام چیزوں کی حرمت کا اعلان کرتا ہے، ان کو کھانے سے منع کرتا ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہے۔ یقین کی کمزوری کے نتیجے میں انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ ناپ تول میں کوئی بےایمانی کرتا ہے تو ہم اس کا نام بے ایمان رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، جن لوگوں کے معاملات خراب ہیں اور حرام کاموں کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کے حکموں کی تابعداری نہیں کرتے ہیں یا کوتاہی کرتے ہیں، اصل بات ہے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ کے حکموں پر یقین نہیں ہے، نبی کے فرمودات پر یقین نہیں ہے، ان کا یقین کمزور ہے۔ صحابہ کا یقین مضبوط تھا، موت کے منہ میں تھے، موت کے نرغے میں تھے، پھر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے کھڑے ہیں، اور ان حالات میں آپ بشارتیں سنا رہے ہیں، بشارتوں پر ان کو یقین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 پھاوڑے مارنے کے بعد وہ چٹان چور چور ہو گیا اور خندق کا کام کلیئر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ سارے علاقے اسلام کے زیر نگی ہوں گے اور یہ سب مفتوح ہوں گے، ہم فاتح ہوں گے۔ یہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کے زیر نگی ہوں گے۔ جو بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی وہ چیز حضرت عمر کے دور میں مکمل ہو گئی۔ ہجرت کے موقع پر وہ بشارت میں بتا چکا ہوں، پھر دوہرا دیتا ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ جب سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے
انعام کا اعلان ہو گیا تھا، جو محمد کو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام ملے گا۔ چپکے سے نکلے، تیز گھوڑا لے کر کے پیچھا کر رہے تھے، ان کے گھوڑے کا پیر زمین میں 2-3 مرتبہ دھنسا، پھر سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، اللہ کے نبی سے معافی مانگی اور ایک تحریر لکھنے کے لیے فرم کہی کہ مجھے امن دے دو، آپ نے امن دی۔ پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تمہارا کتنا بہتر حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ بشارت سنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر رہنے کا ٹھکانہ نہیں، وطن کو چھوڑ رہے ہیں، چاروں طرف دشمن ہیں اور یہ بشارت سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب سب فتح ہوئی تو مال غنیمت تقسیم ہوا تو سراقہ کے حصے میں کنگن ہی آئے۔ حضرت عمر کو بھی نہیں یاد تھا، نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے سراقہ کے لیے اس کنگن کی بشارت سنائی ہے، لیکن جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، لوہے پر کھنچے ہوئے خطوط مٹ سکتے ہیں، لیکن نبی کا فرمان نہیں تبدیل ہو سکتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، جو بشارتیں اللہ کے نبی سناتے ہیں، جو پیغامات سناتے ہیں وہ اللہ کی طرف سناتے ہیں، کائنات کے بنانے والے کی طرف سناتے ہیں۔ سیم ویسے ہی پیش آیا، کنگن ان کے ہاتھ میں پہنچا تو یہ بشارتیں سنائی۔ صحابہ کرام اس طرح سے مصروف تھے، 2 ہفتے میں یا بعض روایتوں میں 6 دن میں خندق مکمل ہو گئی۔ خندق مکمل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکیوں کا انتظام کیا، اس طرف بھی اس طرف بھی، اس طرف زیادہ تھا، اس طرف خبر اور اطلاعات لانے کے لیے افراد متعین تھے۔ ادھر کی ساری تفصیلات یہاں پہنچ رہی تھی اور مدینہ کی کوئی بات باہر نہیں جا پا رہی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے سماج کی، معاشرے کی، کسی قوم کی ترقی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کے منصوبے، اس کے عزائم، اس کے ارادے، اس کی حفاظتی تدبیریں چوروں اور ڈاکوؤں کو نہ معلوم ہوں۔ اتنا بڑا پروگرام چل رہا ہے، پہلی بار اس مقدس سرزمین پر مکہ اور مدینہ کے لوگ ایسے معرکہ اور ایسا محاذ دیکھنے جا رہے ہیں جو آج تک اس سرزمین پر متعارف نہیں ہوا تھا، انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا، خندقیں نہیں کھودی گئی تھی، پہلی بار اتنا بڑا کام ہوا۔ لیکن دشمنوں کو نہیں معلوم، چوروں کو نہیں معلوم، اللہ کے باغیوں کو نہیں معلوم، اس طرح سے اپنے معاملے کو مخفی رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کا اخفا کرو۔ آپ دکان خریدنے جا رہے ہو، ابھی دکان کا سودا نہیں ہوا اور 50 لوگوں کو بتا دیا، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ آپ تجارت کرنا چاہتے ہو، کاروبار شروع نہیں کیا، 50 لوگوں کو اعلان کر دیا، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اخفا کرو، جو آپ کا ہمدرد ہو، رازدار ہو اس کو بتاؤ، جو آپ کا معاون ہو اس کو بتاؤ، اور لوگوں سے چھپاؤ، اور دشمنوں سے تو چھپانا ہی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہر چیز، ہر لمحہ کی خبر چور اور ڈاکو اور ہمارے دشمنوں کو ہوتی ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا موجود ہے جو ایک چائے پینے کے لیے ایسے لوگوں کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، ایک چائے پی کر کے ملت کا سودا کرتا ہے، ملت کے اچھے منصوبے پلان کو ناکام بنانے میں مددگار بن جاتا ہے۔ تو فتوحات کہاں سے آئیں گی؟ قصر عبیس کو، وائٹ ہاؤس کو حضرت عمر کے دور میں فتح کیا گیا۔ آج بھی قصر عبیس ہے جو پوری طرح سے پوری دنیا میں اسلام کے خلاف، امن کے خلاف، انصاف کے خلاف آگ برسا رہا ہے اور آگ اگل رہا ہے۔ جو حالات غزوہ خندق کے موقع پر تھے وہی حالات مختلف مقامات پر اس وقت اہل اسلام کے ساتھ درپیش ہیں۔ جو فتوحات، جس طرح کی فتوحات اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی، مسلمان اپنے موقف پر، اپنے عزائم پر، اپنے منصوبوں پر، اپنے ادیش پر نظر رکھ کر کے اپنا کام کرتے رہیں، تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کا ایک مقصد تو کچھ ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں، اتنے حالات خراب ہیں، پوری کی پوری بستیاں فلسطین میں ختم کر دی گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے ٹھنڈی میں آسمان کے نیچے سو رہے ہیں، ان کے ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے، آنکھیں پھوٹی ہوئی۔ ہمارے یہاں بریانی، پلاؤ اور کوئی کسی تقریب میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے بھائیوں کے لیے۔
لیکن جو لوگ اس طرح قربانیاں دیتے ہیں ان کے لیے فتوحات آج بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اسی موقع پر ایک اہم چیز جو پیش آئی وہ چیز ہمارے لیے سبق ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ غطفان و قریش کے قبیلہ، یہ بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، یہ سب مل کر کے آئے تھے۔ تو غطفان کے سردار حضرت نعیم یہ سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جنگ کے حالات تھے اور دشمن کے ساتھ تھے، ان حالات میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات کو دیکھا، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پوچھا ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دشمن کی طاقت کو کمزور کرو۔ اس طرح دیکھو ہم وطن چھوڑ کر کے آئے، یہاں ہم کو سکون سے نہیں رہنے دیا جاتا، اور یہاں بھی اس طرح منصوبہ بنایا گیا، ہمارے اوپر چڑھ کر کے لوگ آ رہے ہیں، دشمن کی طاقت کو کمزور کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس میں کچھ خلاف واقعہ بات کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعۃ، معرکہ دھوکہ ہے۔ دشمن کو جب جنگ چالو ہو گئی تو اس وقت دشمن کو غفلت میں رکھو اور چوروں ڈاکوؤں کو دھوکہ دو، سامان کہیں کچھ رکھ دو کہیں کچھ رکھ دو، وہ لے کر کے جائیں، کھول کے دیکھیں تو پتہ چلے کہ اس میں اینٹ اور پتھر اور مٹی بھرے ہوئی ہے۔ اس طرح سے الحرب خدعۃ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں سارا پروگرام سمجھ گیا کیا کرنا ہے۔ بنو قریظہ جو حلیف تھے رسول اللہ کے، لیکن دھوکہ دیا تھا، یہودی تھے، دشمنوں سے ملے ہوئے تھے، ان کے پاس گئے کہ دیکھو یہ اتنا دن محاصرہ چل رہا ہے لیکن قریش کے لوگ جیت نہیں پا رہے ہیں، اب وہ بھاگنا چاہتے ہیں، اب وہ بھگ جائیں گے تو کیا ہوگا، پھر تمہارا اور محمد الرسول اللہ کا مقابلہ ہوگا، تم بے سہارا ہو جاؤ گے۔ اس لیے کچھ ایسا کرو، یا تو ان کا ساتھ چھوڑ کر کے جلدی سے محمد الرسول اللہ سے دوستی کر لو، یا کچھ دوسری شرطیں رکھ دو۔ بولے کیا کریں؟ بولے یہ کرو کہ جب وہ تم سے جنگ کے لیے بات کرے تو ان کے 10 آدمی اپنے پاس گروی رکھوا لو کہ تم ہم کو کہیں چھوڑ کے بھگ نہ جاؤ جنگ کے بعد۔ کہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس گئے، ابو سفیان کے پاس گئے، ذمہ داروں کے پاس گئے، ان سے کہا کہ دیکھو بنو قریظہ نے جو عہد توڑا ہے اس سے پچھتا رہے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی جا کر کے محمد الرسول اللہ سے دوستی کر سکتے ہیں، اس لیے ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جنگ کے لیے کہا بنو قریظہ کو، تو بنو قریظہ کے لوگوں نے وہی شرط رکھی کہ اپنے 10 آدمیوں کو بھیجو، اور یہ کہا ان کو کہ تمہارے 10 آدمیوں کو لے کر کے محمد الرسول اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی دوستی پکی ہو جائے، معاہدہ کی تجدید ہو جائے۔ تو انہوں نے ایسا کہہ دیا۔ اب جب جنگ کے لیے کہا تو فوراً بنو قریظہ والوں نے 10 لوگوں کو مانگا۔ اب جیسے 10 لوگوں کو مانگا فوراً سارے نظر آ گئے دن میں۔ اب یہ ہوا کہ ہمارے 10 آدمیوں کو لے کر کے محمد الرسول اللہ کے حوالے کر دیں گے اور ان کو قتل کرا دیں گے۔ آپس میں لڑ گئے، اختلاف ہو گئے اور سب بھاگ بھاگ کر کے چلے گئے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، چوروں کے درمیان، درندوں کے درمیان ان کو منتشر کیا جائے، انتشار پیدا کیا جائے، یہ سنت ہے۔ ہوتا یہ کہ ہم دوسروں کو تو ایک کر رہے ہیں اور ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ لفظ جو لوگ بولتے ہیں اسی ارادے سے بولتے ہیں کہ ہماری تقسیم ہوتی رہے، ہمارا بٹوارا ہوتا رہے، ان کے اندر انتہائی درجہ خلیج کے باوجود سب ایک ہو جائیں۔ تو یہ چیز ہماری انہوں نے لے لی، ہم کو رنگ اور نسل اور فرقوں میں بانٹ دیا، کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور ہم اپنا اختلاف ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، اس وقت اس سنت پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے، کمزوروں کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے، ان کے دکھ درد کو بانٹنا چاہیے، ان پر زیادتی نہ ہونے پائے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرمائے گا۔